صفحہ نمبر 207 سورہ ہود آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمة فمن ينصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر۔ حضرت سیدنا صالح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سننے کے بعد جب ان کی قوم نے کہا قد کنت فینا مرجوا، ہمیں تیری طرف سے یہ امید تھی کہ تو ہمارے دین کی طرف لوٹ آئے گا، ہم تیرے ساتھ یہ امیدیں وابستہ کیے بیٹھے تھے کہ تو دعوت توحید کو ترک کرے گا، ایک وقت آئے گا اور ہمارے آبائی دین کو جو ایک قدیمی دین ہے ہمارا اس کو اپنا لے گا۔ یہ حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سننے کے بعد یہ جواب دیا ان کو۔ آپ نے فرمایا قال یا قوم، میں کیا میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمہ، میں کہ تم کیا کہتے ہو، مجھے بھی تو بتاؤ نا۔ ان کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، میں دلیل پر ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر، وآتانی منہ رحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بھی عطا فرمائی ہو، اپنی طرف سے اللہ نے مجھے رحمت عطا فرما دی ہو اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر ہوں، تو فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو پھر یہ بتا دو مجھے، میں اگر تمہاری بات مان کر کے میں تمہارے دین کی طرف عود کرتا ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینی احکامات کے متعلق کسی ایک میں بھی میں نافرمانی کرتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ کی، ان عصیتہ، تو میں نافرمانی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، تو یہ بتاؤ فمن ینصرنی، مجھے پھر بچائے گا کون اللہ سے؟ یہ حل مجھے دے دو بس۔ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت بڑی بات فرمائی حضرت سیدنا صلی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس میں کچھ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ کہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر ہوں، ایک بات، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت عطا فرمائی ہے۔ یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور بینہ جو ہے، اور اس سے مراد آپ کو دیا ہوا معجزہ بھی ہو سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا، اور بینہ سے مراد بھی معجزہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بینہ سے مراد یعنی صالح علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو دین دیا ہے وہ بڑا روشن دین ہے، وہ بڑا دلیل والا دین ہے، بے دلیل ہے ہی نہیں، یہ نہیں کوئی بے تکا ہو، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں، باقی لوگوں کو دیکھ لیں، جن چیزوں کو انہوں نے اپنا دین بنا رکھا ہے وہ ساری بے تکی بے ڈھنگی باتیں ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلام کے اندر یہ حسن رکھا ہے، اس کے اندر یہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں اسلام کو، اس کے تمام احکامات جو ہیں ایک بھی حکم اس کا عقل کے خلاف ہے ہی نہیں۔ ماورائے عقل ہونا ایک اور بات ہے، خلاف عقل ہونا اور بات ہے۔ اسلام کا ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے جو خلاف عقل ہو، یہ مسئلہ ذہن میں رہے، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی لوگ جو ہیں ان کے پاس جو کچھ بھی دین ہے وہ سارے کا سارا بدھوں والا ہے، ان میں ایک بات بھی جو ہے وہ عقل کو لگنے والی نہیں ہے، عقل کو بھاتی ایک بات بھی نہیں ہے، وہ چونکہ ان کی عقلیں مسخ ہو چکی ہیں اس لیے ان کو وہ اچھی لگتی ہیں باتیں۔ باقی جو بندہ اہل حق میں سے ہو، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بھی سوجھ بوجھ دی ہے اس کو کوئی، آج بھی بہت ساری ہندوؤں کے بیانات آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہندوازم جو ہے سناتن، یہ دھرم ہی کوئی نہیں، وہ ان کے مذہب ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ نہیں آ رہا؟ وہ گائے کو ماں کہتے ہیں، وہ اب انہی کے لوگ ہی کھڑے ہو کر کے جن کو تھوڑی سوجھ بوجھ ملی ہے وہ انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں گائے ہماری ماں کیسے ہو سکتی ہے، وہ انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ انکار کر رہے ہیں جو ان کے اندر بھی بڑے مانے ہوئے لوگ ہیں، بس ابھی جو ہے نا پیروی صرف ان کے ہاں وہی رہ گئی جو بدھو ہیں، ان کے وہ کیا نام اس کا، ان کے پنڈت جو ہیں انہوں نے جناب لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔
اور ان کی جو آگے سے تسلیاں ان کی وہ بھی ایسی ہیں جیسے بچوں والی تسلیاں. لوگ کھڑے ہو کے ان کو اعتراض کرتے ہیں, لوگ ان سے پوچھتے ہیں ہاں جی بتائیں ذرا اس کا جواب دیں ہمیں, وہ جواب دیتے ہوئے آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. نہیں سمجھ پڑا مسئلہ. اگلے دن ایک ہندو پروفیسر تھا, اس کی گفتگو مجھے ایک دوست نے بھیجی, وہ بھی اسی طرح کہہ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا جی یہ سوال ہوئے ہم سے, ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے ان کا. ہمارے پاس جب جواب نہیں ہے تو پنڈتوں کے پاس کہاں ہوگا جواب, ان کا کوئی جواب نہیں ہے. بحمدللہ تعالیٰ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے, اسلام کے تمام احکامات جتنے بھی ہیں سب کا یہ اعجاز ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے مولوی جو ہیں ان کے دلائل کو نہ پڑھیں, ہمارے مولوی جو ہیں ان کو نہ سمجھیں, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات عطا فرمائے ہیں کوئی ایک حکم بھی خلاف عقل نہیں ہے. ہاں یہ پکی بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت سیدنا صلی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو دلیل پر ہوں بھائی, تو اب میں دلیل پر ہوتے ہوئے میں دلیل کو چھوڑ کر بے دلیلی بات کی طرف کیوں جاؤں, میں بے تکی بات کی طرف کیوں جاؤں میں. اور دلیل بھی وہ جسے خالق اور مالک نے عطا فرمایا ہے, دلیل بھی وہ جسے خالق اور مالک نے دلیل قرار دیا ہے. اندازہ لگائیں, بتائیں یار اگر ہم نے قرآن کریم کو اسی نہج پر بیان کیا ہوتا, قرآن کریم کو اسی طرز پر بیان کیا ہوتا, تو بتائیں آج جتنی بھی ہماری عوام بہک بہک کے لبرلزم کی طرف, سیکولرزم کی طرف جا رہی ہے, کبھی جانا تھا انہوں نے؟ کبھی بھی نہیں جانا تھا. ہم نے احکام کے دلائل بیان ہی نہیں کیے, ہم نے اپنی عوام کو سمجھائے کو نہیں, ہم نے اپنے لوگوں کو بتائے کو نہیں کہ اسلام کا کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے جو خلاف عقل ہو. نہیں سمجھ پڑا مسئلہ. ہم نے جناب بیان یہی کیا, بس وہ کرامتیں بیان کر دی, 4 چیزیں, شخصیات کو بیان کیا ہے, فلاں افضل تو فلاں افضل نہیں ہے, فلاں کی شان یہ تو فلاں کی شان یہ نہیں ہے. تو بھائی یہاں دنیا میں کس لیے آئے ہو آپ؟ دین بھی بیان کرنا یا نہیں بیان کرنا تم نے؟ یہ صرف یہی شخصیات ہی تم نے ان کو جو ہے نا وہ باعث نزاع بنانا ہے, مسلمات جو ہیں ان کو باعث نزاع بنا دیا. وہ شخصیات جو مسلمات تھیں ان کو بھی وہ متنازع بنا دیا انہوں نے, صرف یہی باتیں لے کر کے اپنی, میرا دادا فلاں ہے, میرا دادا فلاں ہے, بس یہ ان کی بات یہ مانی جائے گی تو اس کو یہ کہا جائے گا, ہیں جی فلاں کو یہ کہنا جائز تو فلاں کو یہ کہنا جائز ہے. بس انہی باتوں میں الجھ کے رہ گئے. جو اسلام تھا, جو دین تھا ہمارا, اس کی حقانیت جو ہے ہم اپنے لوگوں تک نہیں پہنچا سکے, بیان نہیں کر پایا ہم. وہ بیان کیسے کریں گے؟ ہم شخصیات کے الجھاؤ سے, شخصیات کی لڑائیوں سے باہر آئیں گے تو بیان کریں گے بھائی. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ جی؟ میرے آقا علیہ السلام, اب دیکھیں نا, تھوڑی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے. اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے. علماء کا باہمی اختلاف فروعی مسائل میں, عقائد میں نہیں, فروعی مسائل میں جو اختلاف ہے وہ باعث رحمت ہے. رحمت, باعث رحمت کیسے ہے اور باعث زحمت کیسے بنتا ہے جی؟ تھوڑا سا میں صرف آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں اس بات کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں اونچی آمین کہنے والے بھی تھے اور آہستہ آمین کہنے والے بھی تھے. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ 3 وتر پڑھنے والے بھی تھے اور اس سے کم تعداد پڑھنے والے بھی تھے. آقا علیہ السلام کے صحابہ میں رفع یدین کرنے والے بھی تھے اور عدم رفع والے بھی تھے. یعنی آقا علیہ السلام کو جنہوں نے پہلی مدینہ منورہ میں پہلے ایام میں دیکھا تو وہ جا کے رفع یدین کرنے لگ گئے, اور جنہوں نے آقا علیہ السلام کے آخری ایام میں دیکھا جب آقا علیہ السلام رفع یدین کو ترک فرما چکے تھے, انہوں نے پھر رفع یدین نہیں کیا. اچھا, رفع یدین کرنے والے نہ کرنے والے سارے, جب بھی جہاد کی بات ہے سارے اکٹھے. کبھی ان کے آپس میں ان مسائل کی وجہ سے لڑائیاں نہیں پڑیں. صحابہ کرام علیہ رضوان میں ان مسائل کی وجہ سے لڑائیاں نہیں پڑیں. ایک دوسرے کے ساتھ بول چال ان کا بند نہیں ہوا, ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں لگے. لیکن یہاں آج کیا ہوا ہے جی؟ رفع یدین پہ لڑائی چل رہی ہے. عین اس وقت رفع یدین کا مسئلہ اٹھایا گیا جس وقت جناب 1857 میں مسلمان جہاد کے فتوے دے رہے تھے. انگریز جو ہے ان پر ظلم و ستم کر رہا تھا, ہیں جی. ہزاروں کی تعداد میں اکیلے دہلی میں علماء کو لٹکایا گیا, دہلی میں علماء کو شہید کیا گیا, مدارس دینیہ کے بچوں کو شہید کیا گیا. علماء کو پکڑ کے چھریوں کے ساتھ ان کے جسم پر کٹ لگاتے, اس میں مرچیں ڈال دیتے, پھر اس کے اوپر استریاں پھیرا کرتے تھے انگریز. اتنے ظلم کیے, توپ کے منہ پہ باندھ کے گولے چھوڑ دیتے تھے, ایسے شہید کرتے تھے ہمارے علماء کو.
اور عین انہی ایام میں رفع یدین کے مسئلے کو ایسے پکڑ کے اٹھایا گیا اور اس کو ایسا باعث نزاع بنایا گیا جیسے دنیا جہان کا سب سے اعظم ترین اور سب سے اہم ترین مسئلہ رفع یدین والا ہو۔ اس وقت میں جناب یہ سارے کے سارے اٹھے، انہوں نے پکڑ کے جناب اس مسئلے کو اچھالا، بھی رفع یدین تو ہے نہیں تو آپ کی نمازیں کیسے، رفع یدین تو ہے نہیں تو آپ کا جہاد کیسے، رفع یدین ہے نہیں تو آپ کے باقی معاملات کیسے قبول ہوں گے، بتائیں۔ اب یہ نہیں پتہ کہ رفع یدین کا مسئلہ جو ہے وہ کیا اہمیت رکھتا ہے، ہیں جی، وہ فروعات میں جا کر کے آتا ہے بھائی۔ آپ نے اس کو دین اسلام کا ہی سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا۔ آج بھی کوئی ایسا بندہ ہو اس سے بات کی جائے، وہ کہتے ہیں رفع یدین کرتے ہو بھائی، کیا مطلب ہے آپ کا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو باقی آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں، ایک مولوی کو میں نے دیکھا، وہ رافضی تھا پہلے، بعد میں اہل حدیث ہو گیا، اس نے سر پہ قرآن رکھا، اس نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو بندہ رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا پھر عبداللہ بن مسعود کی تو کوئی نہیں ہوئی، ان کے شاگردوں کی تو کوئی نہیں ہوئی، ہیں جی، پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی تو کوئی نہیں ہوئی نماز۔ پھر امت آج تک اور اکثریت طبقہ بھی پورے اہل اسلام میں احناف کا ہے، تو بغیر رفع یدین کے نماز پڑھنے والے، کسی کی نماز نہیں ہوئی، ایک تیری نماز ہو رہی ہے سرگودے میں، بتائیں۔ تو بھائی یہی چیزیں جو ہے نا عین اس وقت جب دشمن حملہ آور ہو مسلمانوں پر، اس وقت جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے الجھ پڑنا، لڑائیاں ڈال دینا، لوگوں میں نفرتیں جو ہے نا وہ تقسیم کرتے پھرنا، یہ احمقوں کا کام ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی بندہ دین کا درد رکھنے والا بندہ یہ کام کر سکتا؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ تو اختلاف رحمت ہے، جب تک اختلاف بھی ہو اس کے باوجود ہیں جی نظریہ سوچ فکر وہی ہو جو آقا علیہ السلام کے صحابہ والی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں بھی آپ دیکھ لیں، ہیں جی، فقہی مسائل میں ان کا بھی اختلاف تھا، اختلاف ہونے کے باوجود سارے کے سارے اکٹھے ہیں، اکٹھے بیٹھتے اٹھتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، نماز اکٹھی پڑھتے ہیں، سارے مسائل ہیں ان کے، ہیں جی، پھر جہاد پہ جاتے ہیں، کوئی بھی بندہ جہاد سے پیچھے نہیں رہتا، سارا کچھ چل رہا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں رہا کرتے تھے، آپ کا مزار بھی مصر میں ہی ہے آج بھی۔ یہ مصر سے بغداد گئے، امام اعظم ابو حنیفہ وہاں پہ چونکہ ان کے شاگرد تھے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، ان کو ملنے کے لیے گئے تھے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر جب گئے نا حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہاں جا کر، کیونکہ یہ فجر کی نماز میں بھی قنوت پڑھتے ہیں، سمجھ آیا نا مسئلہ، شوافع جو ہیں یہ فجر کی نماز میں بھی قنوت پڑھتے ہیں۔ ہم کس نماز میں پڑھتے ہیں بھلا؟ عشاء میں، عشاء کے بھی وطروں میں پڑھتے ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر میں بھی پڑھتے تھے، سمجھ آیا نا، اور ساتھ رفع یدین بھی کرتے تھے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر گئے، اس مسجد میں نماز پڑھی، تو آپ کے شاگردوں نے دیکھا کہ آپ کے استاد نے نہ تو قنوت پڑھی ہے اور نہ ہی آپ نے جناب وہاں پہ جناب رفع یدین کیے۔ انہوں نے پوچھا جناب حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ کا تو مسئلہ کیا رفع یدین کرنا؟ آپ نے تو اتنی تبلیغ فرمائی رفع یدین کی، آپ کے نزدیک تو احادیث سیدہ ثابت ہے۔ فرمایا وہ تو ٹھیک ہے ساری باتیں، لیکن مجھے جو ہے ابو حنیفہ سے حیا آ رہی تھی اس کے مزار پر، کیونکہ ان کا مسلک یہ ہے رفع یدین نہ کرنا، اگر میں یہاں آ کر کے ان کے سامنے رفع یدین کرتا تو یہ میرے لیے مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے نہ رفع یدین پڑھا ہے اور نہ ہی میں نے فجر کی نماز میں قنوت پڑھی ہے۔ اندازہ لگائیں گے آپ؟ اچھا پھر آگے دیکھیں، یہ آج کل مولوی جو ہے نا اپنی روٹی روزی چلا رہے ہیں انہی لڑائیوں کو لے کر کے، لیکن وہ امام دیکھیں، وہ مجتہد دیکھیں، ان کا طریقہ مبارکہ کیا ہے بھائی۔ ہمارے ہاں ایک فقہی مسئلہ ہے، پانی جو ہے وہ تھوڑی تعداد میں ہو، تھوڑی تعداد میں، مثال کے طور پر یہ ہماری ٹینکیاں ہیں، یہ پانی ہو، دار سے کم ہو، اس میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو اس سے جو وضو کیا جائے گا وضو نہیں ہوگا بلکہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ہیں جی، پرندہ گر کے مر گیا ہے، وہاں پہ پھول پھٹ گیا ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل، یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، آپ وہاں سے بغداد سے، چونکہ بغداد میں رہتے تھے، بغداد سے مدینہ منورہ آئے، یہاں آئے تو ایک حمام میں آپ داخل ہونے لگے تو باہر لکھا ہوا تھا اس ٹینکی میں، اب چونکہ وہ مسئلہ جو ہے ہمارے نزدیک پانی ناپاک ہو جاتا ہے، امام مالک کے نزدیک ناپاک نہیں ہوتا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حدیث کلتین بڑی مارکۃ العراء حدیث پاک ہے، وہ حدیث کلتین سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں، وہ کہتا نہیں جی پانی کی اتنی مقدار ہو اس میں نجاست گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اب وہی پانی تھا، امام ابو حنیفہ کے مسئلے کے مطابق پانی ناپاک ہو رہا تھا، امام مالک کے مسئلے کے مطابق پانی پاک تھا،
ان کی دیانتداری دیکھیں مدینہ منورہ میں، چونکہ اس وقت فقہ مالکی ہی رائج تھی، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مدینہ منورہ میں رہنے والے تھے، تو اس لیے انہوں نے لکھ دیا باہر کہ جناب اس ٹینکی جو ہے ہماری پانی والی، اس پانی کے اندر یہ جناب چیز گر گئی ہے، اس وجہ سے مالکیہ تو غسل کر سکتے ہیں، یہاں پر وضو بنا سکتے ہیں، لیکن احناف جو ہیں ان کے نزدیک پانی یہ پاک نہیں رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب لوگ چونکہ ظاہری بات ہے آگے پیچھے تو ہوتے ہیں، یہاں بھی علماء کے ساتھ ہوتے ہیں، فوراً سے پہلے سیلفی اتاری اور جناب نیٹ پہ دے دی، جناب مولوی صاحب ہو کے یہ کر رہے ہیں جی، پیر صاحب ہو کے یہ کر رہے ہیں جی، ایک دم سے پہلے جناب فوراً جناب بدنام کر دیا۔ وہ لوگ جو ایسے تھے، کئی لوگ انہوں نے دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہیں قاضی القضات، قاضی احناف ہیں جی، وہ جناب گئے اندر، جا کے انہوں نے غسل کیا یا وضو بنایا، جو بھی کیا، باہر آئے اور مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھانے لگے تو پیچھے دیکھا تو سارے لوگ غائب ہو گئے، سارے لوگ غائب ہو گئے، اکیلے آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے جب سلام پھیرا تو لوگ جمع ہو گئے۔ میں ہاں بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ آپ نے کیا ہے، تو یہ تو پانی ناپاک تھا ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابو یوسف کے الفاظ دیکھیں، فرمایا میں جب مدینہ منورہ آیا ہوں نا تو اپنی فقہ کو وہیں رکھا ہوں بغداد میں، یہاں چونکہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی فقہ یہاں رائج ہے، یہاں پر ہم آ کر کے ان کی فقہ پر عمل کریں گے۔ بتائیں کیا وہ توسط تھا یار، ہیں کیا توسط تھا؟ ایک حنفی فقیہ تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا میں پہلے شافعی تھا، سنیں غور کے ساتھ سنیں ذرا اس مسئلے کو، میں پہلے شافعی تھا، میں نے پہلے نمازیں پڑھی ہیں رفع دین کے ساتھ، اونچی آمین کے ساتھ، امام کے پیچھے فاتحہ کے ساتھ، تو میں نے وہ نمازیں پڑھی ہیں، اب میں ہو گیا ہوں حنفی، اب ذرا ارشاد فرمائیں میری وہ نمازیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یا میں نمازیں ساری دوبارہ پڑھوں؟ اب چونکہ حنفی ہو گیا ہوں، پہلے میں شافعی تھا، اب میں پہلے میں رفع دین کے ساتھ پڑھتا تھا، اب بغیر رفع دین کے پڑھ رہا ہوں، پہلے آمین بالجار کے ساتھ پڑھتا تھا، اب آمین بالسر کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، پہلے میری نمازیں جو ہے نا وہ فاتحہ خلف الامام کے ساتھ ہوتی تھی، اب میں بغیر فاتحہ کے پڑھ رہا ہوں، امام میرا فاتحہ پڑھتا ہے وہی میرے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ تو اب ذرا مجھے یہ فرمائیں کہ وہ پچھلی نمازیں پڑھی ہوئی جو تھی میری، وہ میں نے دہرانی ہے یا نہیں دہرانی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام جو حنفیہ کے تھے انہوں نے فرمایا بھائی بات سنو، تم امام شافعی کو بھی حق پر سمجھو، امام ابو حنیفہ کو بھی حق پر سمجھو، نمازیں تمہاری پچھلی بھی ہو گئی ہیں، یہ بھی ہو گئی ہیں، بتائیں۔ اور آج کل کوئی سر پھرا ہوتا ہے جی تو اس نے سر پہ قرآن رکھ کے کہنا تھا اللہ پاک کی قسم تیری نمازیں ہوئی کوئی نہیں ہیں۔ بتائیں یار ہمارے بزرگوں میں تو یہ توسط تھا، ہمارے بزرگوں کو یہی اختلاف رحمت بنتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے حضرت یونس رحمہ اللہ، امام یونس رحمہ اللہ، ان کے ساتھ ان کی اتنی لمبی چوڑی بحث ہوئی، اتنی زور سے بحث ہوئی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب ان کی لڑائی ہو گئی ہے، اب انہوں نے کبھی بھی نہیں بولنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں دوسرے وقت میں جیسے جناب آمنے سامنے آئے، امام شافعی نے آگے بڑھ کر ہاتھ تھاما ان کا، آپ نے میں بھائی بات سنو، مسئلے میں اختلاف ہوا ہے نا، اسلام نے تو ہمیں بھائی بھائی بنایا ہوا ہے، بھائی تو ہم رہیں گے، اللہ اکبر۔ کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اختلاف امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ نہیں ہے مسائل میں؟ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام ابو حنیفہ کے ساتھ اختلاف نہیں ہے جی؟ کیا پھر امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں، امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں، دونوں کے شاگرد ہیں، تو پھر امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف کوئی نہیں ہے؟ یار اختلاف ہے۔ امام مالک کا امام سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف ہے، اتنے مسائل میں اختلاف ہے۔ پھر آپ حیران ہوں گے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں آئے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی مسئلے پر بحث ہوئی، اندر حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر جب نکلے تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا پسینہ آیا ہوا تھا کہ قمیض کے اوپر سے صاف کر رہے ہیں، ایسے پسینہ صاف کر رہے ہیں۔ شاگردوں نے کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا یار وہ اندر کسی مسئلے پہ بحث ہو رہی تھی ابو حنیفہ کے ساتھ، انہوں نے کہا تو بحث ہو رہی تھی، اتنا پسینہ آتا ہے کپڑے کے اوپر سے صاف کرنا پڑے، کپڑے آپ کے اتنے بھیگ جائیں کہ کپڑے کے اوپر پسینہ بہ رہا ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تمہیں نہیں پتہ وہ ابو حنیفہ تھا، وہ سراج الامہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ امت کا چراغ ہے جی، تو اس کے ساتھ بحث کرنا کون سا مذاق ہے جی؟ اتنی بڑی شخصیت ہے وہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں اور باقی ائمہ مدینہ منورہ میں جو رہنے والے ہوتے تھے وہ دعا کرتے تھے یا اللہ ابو حنیفہ کو پھر لے آئے یہاں پر، ابو حنیفہ کو پھر لے آئے یہاں پر جی۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا جی فرمائیں ابو حنیفہ جو ہے آپ کو کیسا لگا بندہ؟
اس کی علمیت کیسی ہے اور اس کے متعلق جو باتیں ہم نے سن رکھی ہیں یہ آقا علیہ السلام کی حدیث کے جناب نعوذ باللہ مخالف ہیں، اور جناب یہ قیاس سے کام لیتے ہیں، اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کے سامنے ایسے ستون کھڑا تھا۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ کو میرے اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، اگر ابو حنیفہ یہ کہہ دے کہ یہ سونے کا ہے، وہ اپنے علم کے زور پر یہ ثابت بھی کر سکتا کہ یہ ستون باقی سونے کا ہے۔ اندازہ لگائیں، اتنا علم ہونے کے باوجود ہیں۔ اور مزے کی بات دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی مجلس جو ہوتی تھی، ایک ایک مسئلے پر کئی کئی دن تک بحث چلتی تھی، کئی کئی دن تک بات چلتی تھی، اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے استاد تھے، باقی سارے شاگرد ہوتے تھے آپ کے، تو کہتے ہیں کہ آپ کے مجلس میں اتنی اونچی آواز ہوتی تھی، جی ایسے ایسے دلائل دیے جاتے تھے، اونچی آواز ہو جاتی تھی، جی تو لوگ سمجھتے تھے یہ لڑ پڑیں گے ابھی، لیکن قربان جائیں، کہتے ہیں کہ وہ جناب جب اٹھتے تھے تو سارے آپس میں بھائی بھائی ہوتے تھے، کبھی دل میں بغض نہیں آیا، کبھی دل میں میل نہیں آیا۔ آج میں جو ہے اپنی روٹی چلانے کی خاطر لوگوں کو متنفر کرنا شروع کر دوں علماء سے، اہل حق کے طبقے سے، جو بھی بندہ 4 کتابیں لکھے میں اس کے خلاف ہو جاؤں، جس بندے کو 4 بندے سننے لگے میں اس کے خلاف ہو جاؤں، اس کو فتویٰ لگا دیا، اس کو فتویٰ لگا دیا، تو پیچھے بھی کون بچے گا؟ میں اکیلا بچ جاؤں گا، پھر میں اکیلا مسلمان ہوں، میں اکیلا ہی قرآن کو سمجھنے والا ہوں، مجھے اکیلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، یہ عجیب فہم ہے بھائی۔ تو ایسی باتیں بھائی نہ کی جائیں جس کے ساتھ امت کو نقصان ہو، جس کے ساتھ اسلام کو نقصان ہو، جس کے ساتھ دین کو نقصان ہو، جس کے ساتھ عوام جو ہے اس کے نظریات خراب ہو جائیں۔ اور ظاہری بات ہے جب ہم بیٹھ کے اپنے علماء حق کو مطعون ٹھہرائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے لوگ جو ہیں جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ ان سے نکل کے وہ کہیں گے بھائی وہ جب بڑے آپ کے وہ کسی کام کے نہیں ہیں، تو آپ کو تو ہم ویسے کام کا نہیں سمجھتے، پھر کام کے تو پھر رہ گیا مرزا جیل میں، پھر غامدی رہ گیا، پھر اس طرح کے جو ہے نا لوگ جو ہیں جو سارے گھوم رہے ہیں وہی لوگ پھر اہل حق ہیں، آپ کو تو پھر کباڑا ہو گیا، آپ میں تو کوئی بندہ اہل حق نہیں رہا۔ تو مہربانی کی جائے کہ اس طرح کر کے اہل حق کی جو شخصیات ہیں ان کو مجروح نہ کیا جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے ایک دوسرے کے خلاف نا ویڈیو بازی ہو رہی ہے، کلپ بن رہے ہیں، جی یہ کلپ جو ہے نا یہ سلسلہ ان کے ہاتھ میں ایسے آ گیا جیسے باندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی ہے، اس نے جناب جنگل کو ہاتھ لگاتے لگاتے اس نے جناب لوگوں کے گھروں کو بھی آگ لگا دی، گھروں کے گھر اجاڑ دیے اس نے۔ جس کو بھی جناب تیش آتی ہے وہ جناب ویڈیو بناتا ہے، چل نیٹ پہ سکون کے ساتھ گھر میں سو گیا، لوگوں میں فساد کھڑا ہو گیا، لوگوں میں ایک طرح کی جناب خلجان پیدا ہو گیا، لوگوں کے دل پریشان ہو گئے، جناب کیا بنے گا یار۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں یہ جو ہے نا اس وقت بندہ مومن کو چاہیے، علماء حقہ کو چاہیے کہ وہ یہ وقت جو ہے نا ان مسائل میں پڑھنے کا نہیں ہے، اس وقت جو ہے وہ ہمیں ہر محاذ پہ یہودی اور نصرانی جو ہے وہ ہمیں مات دے رہا ہے، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے بڑے بڑے مراکز قائم کیے ہیں جن مراکز کے اندر قرآن کے خلاف کام ہو رہا ہے، باقی ان کو چھوڑیں۔ یہی شامی صدر جو ہے اس نے اپنا ذاتی قرآن لکھوایا ہوا ہے، ہاں سورہ اسد سنا نام آپ نے؟ سورہ اسد کے نام سے اس کی پوری صورت ہے، ہاں جی اس نے اپنا قرآن پاک چھاپا ہوا ہے، اس میں باقاعدہ یہ صورتیں ہیں اس کی، اپنی ناب تباہ کی ہوئی انہوں نے۔ تو ہم کہاں کھڑے ہوئے بتائیں نا ذرا؟ کوئی کہتا ہے قرآن تھوڑا ہے، کئیوں نے جناب قرآن میں جناب ایڈیشن کر دیا، کئی جو ہیں جناب اپنی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے مولوی جو بیچارے ان مسائل میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا ہم کہتے تھے کہ جناب جب سلطان محمد فاتح ثانی رحمہ اللہ نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا تو اس وقت ان کے پادری جو ہیں یہ آیات صوفیہ کے اندر بیٹھے ہوئے لڑ رہے تھے، مناظرہ کر رہے تھے۔ کس بات پر؟ مناظرے کا موضوع یہ تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے سولی پہ لٹکایا تھا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے جو روٹی کھائی ہوئی تھی وہ روٹی کون سی تھی؟ سادی روٹی تھی یا میدے والی یعنی نان تھا؟ کون سی روٹی کھائی ہوئی تھی؟ اندازہ لگائیں گے آپ ذرا اس بات پر، سوچیں گے؟ یعنی اس سے معلوم جس وقت ہلاکوں نے حملہ کیا تھا بغداد پر اس وقت ہمارے مولوی وہاں پہ کس مسئلے کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ اس مسئلے کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب مونچھوں کے اندر سفید بال اگ آئے اس کو اکھاڑنا کیسا ہے؟ سفید بال جو ہے مونچھوں میں آ جائے اس کو اکھیڑنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے یا جائز ہے، مباح ہے؟ جی ان مسائل کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بھائی بات یہ ہے کوئی بھی دنیا کے اندر دین کے ماننے والے ہوں، کوئی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اگر وہ اپنے اصولیات کو چھوڑ کر کے فروعیات میں جھگڑنے لگیں، فروعات کو جناب اپنا اصل دین ماننے لگیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اگر کافر ہوں تو ان پر پھر جناب سلطان محمد فاتح ثانی کو مسلط کر دیتا ہے، اس کو غلبہ دے دیتا ہے۔ اگر پھر مسلمان ہی ایسا کر رہے ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی ہلاکوں کو لے آتا ہے۔ بتائیں
پھر ہلاکوں نے جناب انہیں مولویوں کی جو مولوی اس مسئلے میں لڑ رہے تھے، سارے مولویوں کو پکڑا، سب کی گردنیں اتاری، گردنیں اتار کے بغداد کے اندر پورا مینار کھڑا کیا سے لوگوں کو بتانے کے لیے، دیکھو جو دین کو چھوڑ کر کے فروئی مسائل میں لڑتے جھگڑتے ہیں نا، انہی کو اپنا سارا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، ان کا انجام پھر یہ ہوتا ہے۔ اگر انہی علماء نے لوگوں کا ذہن بنایا ہوتا، اپنے حکمرانوں کے پیچھے کھڑے ہوتے، ان پر دباؤ ڈالا ہوتا کہ انسان بنو، تم کس کام میں لگے ہوئے ہو ہیں جی، تمہاری ترجیحات بدل گئی ہیں، تم اپنی سرحدوں کو مضبوط کرو، تم عیاشیوں میں پڑ گئے ہو، عیاشیاں ترک کر دو، اگر انہی باتوں کو لے کر کے اپنے حکمرانوں کے پیچھے چڑھتے تو بتائیں کبھی یہ دن دیکھنا پڑتا ان کو؟ کبھی بھی یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ دن دیکھنا ان کو اس لیے ان کے مقدر میں لکھا گیا کہ وہ دین کو، جس کو اللہ نے دین بنا کے بھیجا تھا، وہ چھوڑ دیا، اپنے گھڑے ہوئے مسائل کو ہی دین سمجھنے لگے تھے۔ اسی طرح کر کے آج ہمارے ہاں ہوا ہے، سچی کہہ رہا ہوں۔ آپ ہندوستان کو دیکھ لیں، مساجد پر قبضے ہو رہے ہیں، ہر دوسری مسجد کے بارے میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں، جو بھی بڑی مسجد ہوتی ہے، یہاں ہمارا مندر تھا، مسجد شہید کرتے ہیں، مندر بنانا شروع کر دیتے ہیں، بتائیں۔ اور پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے جی؟ آپ حالات دیکھیں مسلمانوں کے کیا ہیں، لیکن ہمارے مولوی کس بات میں الجھے ہوئے ہیں؟ انہی باتوں کو لے کے لڑ رہے ہیں۔ تو بتائیں بھائی، ان کنتم علی بینہ کا مطلب کیا ہے پھر؟ صالح علیہ السلام نے جو فرمایا، میں جس دین پر ہوں نا، وہ دین میرا بینہ، وہ تو دلیل والا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ دلیل والا ہے بھائی۔ میں دلیل والا دین کیسے چھوڑ دوں؟ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے میں وآتانی منہ رحمہ، میرے رب نے اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا فرمائی ہوئی ہے، مجھے تو رحمت ملی ہوئی ہے بھائی، میں تو اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آگے حضرت صالح علیہ السلام فرماتے فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، تو میں نے اگر رب کی نافرمانی کر دی، مجھے بچائے گا کون؟ پھر میری کون مدد کرے گا؟ فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا پھر؟ بتائیں یار، یہ جملہ جو ہے ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آج جو بڑے بڑے لکھ رہے ہیں نا مولوی، کہہ رہے ہیں جی آپ شکر خدا کا پارلیمنٹ پر ختم نبوت کی آیت لکھی گئی۔ ختم نبوت پر پارلیمنٹ پر ختم نبوت کی آیت لکھنے سے ان کو کیا فائدہ؟ وہاں پہ قانون تو بن رہے ہیں اسلام کے خلاف، نہیں سمجھ آیا؟ سندھ اسمبلی میں جناب قانون بن گیا 18 سال سے پہلے کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، تو بتائیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، انہوں نے مانا ہوتا تو یہ قانون بناتے وہاں پر۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ یہاں بن گیا، ختم نبوت کی آیت پہ مولوی خوش ہو رہے ہیں، ختم نبوت کی آیت لکھی ہوئی۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے وہ یہاں پہ مرد کا، عورت کا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ مسائل جناب یہاں پہ بیان ہو گئے، یہاں پہ جناب ایکٹ بن گیا، مولوی صاحب خوش ہو رہے ہیں، ختم نبوت کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ اگر تمہیں ہمت ہے نا تو یہ آیت مبارکہ لکھو اور اس کا ترجمہ لکھو، اور ان کو گربان سے پکڑ کے ان کے منہ پہ چپیٹ ماری جائے جنہوں نے وہاں پہ قانون نہ بنایا، یہ جن لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے ان کو پکڑا جائے۔ فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، رب کا پاک پیغمبر فرما رہا ہے میں اگر رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے رب سے بچائے گا کون پھر؟ بتاؤ۔ یہ آیت لکھنے والی تھی، یہ آیت ایک کو پڑھ کے سنانے والی تھی، اور ذلیلو تم نے یہ قانون بنایا رب تعالیٰ کے قرآن کے خلاف، یہ تم نے قانون بنایا رب تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے خلاف، یہ تم نے قانون بنایا حبیب کریم علیہ السلام کے خلاف، تو بتاؤ فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، رب کا نبی کہے میں رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے کون بچائے گا رب سے؟ تو بتاؤ تمہارا کیا بنے گا ظالمو؟ تم نے تو کر دیا نافرمانی رب تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا فما تزیدوننی غیر تقصیر، میں تم تو میری بربادی ہی بڑھاؤ گے۔ پھر الفاظ دیکھیں، میں تم تو نہیں بڑھاؤ گے میری سوائے بربادی کے، یعنی تم میری بربادی بڑھانے والے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں ضائع ہو جاؤں، تم چاہتے ہو میں برباد ہو جاؤں، تم چاہتے ہو کہ رب تعالیٰ کا عذاب مجھ پر آ جائے۔ میں نہ وہ جو میرے پاس رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بینہ آئی ہے، میرے رب تعالیٰ کی طرف سے رحمت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی بینہ کی روشنی میں چل رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر جو رحمت کا سایہ کیا ہوا ہے میں اسی کے پرچھاؤں میں چل رہا ہوں، تو میں کبھی بھی نہ گمراہی کی طرف آ سکتا ہوں، نہ میں کبھی دامن حق کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تسلب کا صدقہ میرے آقا علیہ السلام کی امت کو بھی تسلب عطا فرمائے۔